اللہ تعالیٰ میرا آنا، آپ کا بیٹھنا اور یہ سننا سنانا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم سب کے لیے فائدہ مند۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن حضور نے انداز ایسا اختیار فرمایا تاکہ بندہ متنبہ ہو جائے کہ یار کدھر میں جنت جان تو رہ نہ جاواں۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ تؤمنوا، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ۔ ایمان کے بغیر کوئی بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک گل یاد رکھنی ہے جی میں دو تین کراں گا۔ پہلی بات یہ کہ ایمان کے بغیر کوئی بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ایمان ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو حضور نے بیان فرمائی، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتے حتیٰ تحابوا، حتیٰ کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ کیا کرنے لگو جی؟ محبت۔ محبت تو بغیر ایمان کوئی نہیں۔ جیسے آپ کے دل سے محبت ختم ہوگی، ایمان بھی ساتھ ہی نکل جائے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ایمان محبت کا ہی دوسرا نام ہے۔ ایمان میں محبت کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کہ سب سے پہلے انسان کی محبت کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بعد پھر جتنے ایمان والے ہیں نا ان سب سے بھی کیا ہو؟ تب بندے کا ایمان ہوتا ہے، اور تب بندہ جنت میں داخل ہوگا، ورنہ داخل جنت میں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں محبت کو لوگ بڑا برا سمجھتے ہیں۔ محبت کے لفظ سے لوگ جو ہے نا چڑھتے ہیں، اگر کوئی محبت کا نام بھی لے لے نا تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ محبت کا نام، ہم نفرت کے اتنے گرویدہ ہو گئے ہیں، نفرت ہمارے دلوں میں اتنی اندر تک گھس چکی ہے کہ محبت کا نام لینا اب مشکل ہو گیا ہے۔ اپنی بیوی کو بھی محبت کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی کو بھی آئی لو یو کہنا اب معاشرے سے ختم ہو گیا ہے۔ کوئی اپنی بیوی کو بھی نہیں کہتا، حالانکہ بیوی کو کہنا تو جائز ہے نا، اپنی بیوی ہے، غیر کی تو نہیں ہے نا، لیکن لوگ کوئی نہیں کہتے اپنی بیوی کو آئی لو یو۔ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بیوی سے بھی محبت کا اظہار کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو فون کیا، اور فون کہہ کہ میں نے اس کو کہا کہ بیگم آئی لو یو، کہنے لگی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی خیر تو ہے، کیا بات ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری محبتیں کس حد تک پہنچ چکی ہیں، اور ہم سارے جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جنت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ لوگ اپنے بھائی سے نہیں کہتے کہ میرے بھائی مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ ہم اتنے چھوٹے دل والے ہو گئے، ہمارے پاس محبت کے لیے لفظ ختم ہو گئے۔ لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں کہتے کہ کوئی گھر جائے اور گھر جا کر اپنی ماں کو گلے لگائے، اور گلے لگا کر کہے کہ ماں مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، ماں تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا، ماں میرے لیے تو سب کچھ ہے۔ بیٹا کبھی اپنے باپ کے گلے لگ کر اپنے باپ کا ماتھا چومے، اور ماتھا چوم کر اپنے باپ سے کہے کہ ابو جی تھوڑے جا کوئی نہیں ہے دنیا میں، میرے واسطے تسی سب کچھ ہو۔ باپ کو پتا چلے کہ میرا بیٹا مجھ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ہم محبت کا اظہار کرنا بھول گئے، ہمیں ڈرایا گیا کہ محبت بھی ہمارے دامن سے چھوٹ گئی۔
اور حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ ہو، اور تب تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا نہ کرو، محبت۔ محبت بڑی ضروری ہے۔ محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو دلوں میں نفرتیں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیوی خاوند سے نفرت کرتی ہے، خاوند کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، خاوند بیوی سے نفرت کر رہا ہے، وہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی بھائی کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، باپ اولاد کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، محبتیں ساری ختم ہو گئی، اور ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ بھائی کیسی جنت؟ کون سی جنت؟ کس جنت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہاں پر تو اہل محبت جائیں گے، نفرت کرنے والے، انتقام لینے والے، بدلے لینے والے، دوسروں کو ذلیل کرنے والے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جنت میں بھیجنا ہوتا نا تو اللہ دنیا میں کبھی نہ بھیجتا۔ آپ کو پتا اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ جنت میں تھے نا پہلے، جنت میں کیوں جی؟ جنت جی رکھیا سی نا، آدم علیہ السلام نے کتنے رکھیا سی جنت، اما ہوا بھی جنت میں سی، پھر دنیا تے کیوں لایا؟ اس واسطے لایا کہ اللہ نے کہا کہ میں جنت میں کسی ایہو جے نو نہیں رکھنا جیڑا جنت میں آ کے بھی گند پاوے۔ فرمایا انہوں نے میں جنت لے کے گیا نا، جنت میں جی آپس سے لڑی جان گے، وہاں پر خون خرابہ شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں جنت کے اندر شروع کر دیں گے۔ ادنا لڑ پوے گا، تو میرے دودھ دی نہر جو دودھ کیوں لیا بھائی؟ خبردار، تو ادھر کدھر منہ کیوں کیتا ہوئے؟ وہ میری شاید دی نہر سی ہو گئی گا، میری شاید دی نہر سی، آپس سے ادھر لڑی جان گے۔ میں صرف محبت کرنے والے لوگ چاہے، اور محبت فرمایا محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اب یہ اگلی بات سن لیں۔ پہلا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جنت میں صرف کون جائیں گے جی؟ ایمان والے، اور ایمان والا بندہ تب ہو سکتا ہے جب آپس میں کیا کرے؟ محبت کرے۔ اللہ سے بھی محبت ہے، یہ پہلا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ اس سے اللہ کے ساتھ محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اس کے نیچے پھر ایمان کے درجے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، اللہ بھی ان سے کیا کرتا ہے؟ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، ورنہ اللہ نہیں محبت کرتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نال تو نہیں کرتا تو میں تیرے نال کیوں کراں بھائی؟ اللہ سے محبت نہیں اللہ کی حاصل ہو سکتی۔ فرمایا کہ اس کے لیے طریقہ، یہ چھوٹی سی بات، یہ والا نقطہ آپ خاص طور پہ سمجھنا۔ فرمایا کہ پہلے تو یہ ہے کہ محبت کرنی ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، اور محبت ہوتی کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف لو؟ محبت کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے محبت؟ محبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ محبت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ میں اس پر تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، محبت کا آغاز کس سے کرو؟ سلام سے۔ سلام کیا ہے؟ سلام ہے سلامتی، آپ دوسرے کے لیے سلامتی کی کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے، السلام علیکم، اے میرے بھائی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کیا ہو؟ سلامتی۔ آپ سلامتی کی دعائیں کر رہے ہو، اور اس پر پوری پوری کتابیں علماء نے لکھی ہیں صرف سلام کہنے پر۔ زبان سے یہ سلام جو کہنا ہے نا، اس پر پوری پوری کتابیں علماء نے لکھ دی ہیں، کس کو سلام کہنا ہے، کب سلام کہنا ہے، کیسا سلام کہنا ہے، کس نے کس کو سلام کہنا ہے، کب سلام کہنا ہے، کب نہیں کہنا۔ علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر۔ حضرت بس اس پر دو تین باتیں کر کے آگے چلوں گا سلام کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے، وہ ایویں ہی نا بازار نکل جانے سے، انہوں نے ناجا بندہ تھا، کہنا کی گل ہے تسی بازار آئے ہو پھر ٹر کے واپس ٹر چلے ہو تے لیا لیا بھی تسی کچھ نہیں ہے، کہتے خیر ہے؟ وہ کہنے لگے میں تے سلام کرنا آیا سی بس۔ سلام سب سے ضروری چیز ہے۔ سلام کا معنی سلامتی، اور سلامتی یہ ہے کہ زبان سے آپ سلامتی کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ ابتدا ہے۔ اصل معنی سلامتی کا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ ہم تو تکلیف دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم پرواہ بھی نہیں کرتے، ہم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کسی کو ہم سے کوئی تکلیف ہے، ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، نو ٹینشن نو پرابلم، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے تکلیف دی نا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ دوسرے کوئی بندہ آپ سے تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا دل رکھنے والا آدمی جنت کے اندر جا سکتا ہے، چھوٹے دل والے لوگ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، نہ وہ جنت میں جا سکتے، جنت ان کی جگہ بھی نہیں ہے۔
اتنا بڑا دل ہو کہ وہ کسی کو بھی تکلیف نہ دے, تکلیف نہیں دینی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا. کتنی عورتوں کا جی؟ 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک عورت کا ذکر کیا تو کیا جی جناب ہے, عورت جیڑی ہے نا بڑیاں نمازاں پڑھ دیے, بڑے روزے رکھ دیے, نفلی بھی تے جناب کر دیے, لیکن ایک خامی ہے چھوٹی جی دے وچ. کنی جی خامی؟ چھوٹی جی خامی. نماز بڑی بڑی چیز ہے, روزہ بڑی بڑی چیز ہے, صدقہ کرنا بڑی یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں, چھوٹی نیکیاں نہیں ہیں. لیکن غلطی وہ کیا کرتی ہے, خامی اس کے اندر کیا ہے, چھوٹی سی. فرمایا توزی بلسانہا جیرانہا, اپنے ہمسائے کو اپنی زبان سے کیا دیتی ہے جی؟ تکلیف دیتی ہے. حضور نے فرمایا ہیا فی النار, یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی. بس بات سمجھ لیں ذرا. زبان سے تکلیف دیتی, ہاتھ نال تو نہیں دیندی, کسی نے چپیڑ تو نہ کدے ماری نہیں, نہ وٹا ماریا کدی, نہ اٹ ماری ہے, نہ گولی ماری ہے, گل تو صرف زبان نال ہی کیتی ہے. اپنے ہمسائے کو, گھر میں بھی نہیں کسی کو, کس کو تکلیف دی؟ وہ گوانڈی نو. ساڈے گوانڈی ساڈے نال سب تو زیادہ تنگ گوانڈی ہوندے نے, اور سمجھنے کہ شاید اسی بڑے سمجھدار اور بڑے بہادر ہے گئے ہیں کہ جناب ساڈے ہمسائے ساڈے تو تنگ ہے گئے. فرمایا اپنی زبان سے اس کو تکلیف دیتی ہے. حضور نے فرمایا جہنمی عورت ہے. اور ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا, فرمایا نمازیں بھی گھٹ ہی پڑھدی, با فرض نمازاں, فرض روزی, فرضی صدقہ تھوڑا جا کر دیندی ہے, لیکن ایک خوبی ہے وہ, اور وہ کیا ہے؟ لا توزی بلسانہا جیرانہا, اپنے ہمسائے کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی. حضور نے فرمایا ہیا فی الجنہ, یہ عورت کہاں جائے گی؟ یہ جنتی عورت. اپنا جائزہ لیں, ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں؟ بیوی خامن سے تکلیف میں ہے, بھائی بھائی سے تکلیف میں ہے, اولاد ماں باپ سے تکلیف میں ہے, ماں باپ اولاد سے تکلیف میں ہے, ہمسایہ ہمسائے سے تکلیف میں ہے, خریدار بیچنے والے سے تکلیف میں ہے, اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں, وہ لگے ہوئے ہیں بس ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کوئی تکلیف سے کہتے رہے سانو کی لگتا ہے. فرمایا اسی پر تمہاری جنت اور جہنم کا انحصار ہے. تمہاری جنت اور جہنم اسی سے ٹکی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف دیتے ہو یا نہیں دیتے. اگر تم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو جنتی نہیں ہو سکتے. نمازاں جتنی مرضیاں پڑھتے ہو تسی پہ, روزے جتنے مرضی رکھتے ہو پہ, اللہ کی نظر میں سب ختم ہو جائے گا. یہ سب جلا کے اس کو رکھ دے گا. جو تم نے نیکیاں کی ہے سب برباد کر دے گا. صرف اتنا کام کہ آپ لوگوں کو اگر کیا دیتے ہیں, تکلیف دینا کسی کو جو آپ سے تکلیف میں ہے, معافی مانگ لیں اس سے, جا کے پاؤں پڑ جائیں. آپ اس کے پاؤں نہیں پڑ رہے, آپ اپنی جنت کے پاؤں پڑ رہے ہیں. جو آپ سے تکلیف میں ہو اس سے معافی مانگ لیں, جو مرضی ہو جائے, بے عزت ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. تکلیف میں نہ ہو کوئی آپ سے, آپ کہیں کوئی بات نہیں, میرے سے تکلیف ہوئی ہے. نفرتیں کرنے والے, تکلیف دینے والے, کینہ اور بغض رکھنے والے, یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں, اور یہ لوگ جنتی لوگ نہیں ہیں. نہیں ہے نا, بالکل ہی چاہیے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ مل مفلس, یار من دسو غریب بندہ کیڑا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اے اللہ کے رسول, ہم میں غریب آدمی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ تیلا نہیں ہوتا, کوٹھی نہیں ہے, مکان نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, بنگلہ نہیں ہے, درہم دینار سونا چاندی جس کے پاس نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں یہ غریب آدمی ہے. حضور نے فرمایا نہیں, المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ. فرمایا میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے اس حال میں, اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں, اس نے روزے بھی رکھے ہوں, اس نے صدقہ, چلو سونا چاندی چلتا ہے, درہم دینار چلتے ہیں, ڈالر چلتے ہیں, روپیہ چلتا ہے. آخرت میں کون سی نیکیاں چلیں گی جی؟ وہ یہی چلیں گی نا, یہ کرنسی چلے گی آخرت میں. نماز کی چلے گی, روزے کی چلے گی, صدقے کی چلے گی, یہی تو کرنسی ہے جو آخرت میں چلنے والی ہے. اور حضور فرما رہے جس کے پاس یہ ہوگی وہ میری امت کا سب سے کیا ہوگا؟ غریب ہوگا. عجیب بات ہے. نبی پاک فرما بھی اگے بھی تو سن لو نا, اینی گل ہی سن کے تسی پریشان ہو گئے ہو, وہ کیویں غریب ہوئے گا؟ فرمایا ویاتی قد شتم ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا. فرمایا لیکن دے نال نال انہیں کچھ اور کام بھی کیتے ہون گے. کہ کیتا ہوئے گا؟ کسی نے چپیڑ ماری ہوئے گی, کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا دل دکھایا ہوگا. فرمایا کہ یہ گناہ بھی ساتھ میں لے
فیوتا ھذا من حسناتہ دے وچ کی کر دیں گے؟ تقسیم کر دیں۔ اس کو نیکیاں دے دو بھائی، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کو نیکیاں دے دو، اس کا مال کھایا تھا، اس کو اتنی نیکیاں اس کی دے دو، اس کی نیکیاں ساری ان میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ حدیث کے اندر اس سے آگے بھی آتا ہے، فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ابھی باقی ہوں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی، جن کے دل دکھائے، جن کو تکلیفیں دی ہوگی نا، وہ باقی ابھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا پریشان تجھے نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا کرو ان لوگوں کے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے، فرمایا۔ تو یہ آسان نہیں ہے کام، یہ بڑا مشکل ہے۔ دنیا میں آپ کو تکلیف دینے والے بڑے ہوں گے، لیکن آپ تکلیف دینے والے کبھی نہ بنیں، تکلیف سہنے والے بن جائیں، دکھ سہنے والے بن جائیں، دکھ لینے والے بن جائیں۔ آپ کا دل دکھ سے بھر جائے، آپ کا دل تکلیف سے بھر جائے، آپ کی زندگی آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے بھر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کا دل دکھا دیں۔ آپ ایسے آ جائیں، ایسے چلے جائیں اللہ کے سامنے، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دکھ دور فرما دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ آئے گا جس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں دیکھی ہوں گی، مومن بندہ ہوگا نا۔ جو مومن ہوتے ہیں نا اس کو لوگ زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں، اس کو زیادہ لوگ ستاتے ہیں۔ فرمایا وہ ستایا ہوا لوگوں کا اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی، کہے گا یا اللہ دیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جنت کا ایک مرتبہ کیا لگواؤ۔ سنی ہوئی ہے نا حدیث صاحب نے، وہ وہی ہوگا، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، جس کو لوگوں نے ستایا ہے اور وہ ستایا رہا لیکن اپنے ہاتھ کو روک کر رکھا۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، المسلم، مسلمان کون ہے جی؟ تعریف ہے نا، وہ ڈیفینیشن ہے ایک چھوٹی سی حدیث میں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ یہ محبت کی ابتدا بتا رہا ہوں، ابھی انتہا پہ نہیں میں گیا۔ یہ محبت کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے لوگوں کو تکلیف دینا کیا کر دیں؟ بند کر دیں۔ تکلیف کسی کو نہیں دینی، آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو، آپ تکلیف سہ لیں، آپ دکھ سہ لیں۔ جتنا آپ کا دل دکھی ہوگا، دنیا کے لوگوں کا رابطہ اور آپ کا تعلق کس کے ساتھ جڑے گا؟ اللہ سے جڑے گا۔ ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہی جڑتا ہے اس کا تعلق۔ خوشحال لوگ جو دوسروں کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، مشہور ہے نا کہ ٹا دے مندر، ٹا دے مسجد، ٹا دے جو کچھ ٹہندا تے ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، کیوں؟ رب دلاں وچ۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے اس شعر کا کہ تم مسجدیں گرا دو اور جناب یہ سب کچھ خانے کعبے گرا دو، مطلب یہ نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو تکلیف دینا، ایک مومن کے دل کو دکھانا ایک مسجد کے گرانے سے زیادہ گناہ کا کام ہے۔ اس کو معمولی مت سمجھیے کہ مسجد گر جائے تو لوگ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ ایک مومن کی عزت خانے کعبے کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ ایک مومن کا دل دکھانا یہ مسجد گرانے سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فرمایا تکلیف نہ دو۔ اگر تم تکلیف دینا لوگوں کو بند کرو گے تو پہلا قدم رکھ دیا تم۔ اس سے آگے منزلیں ہیں، محبت کی منزلیں اس سے آگے بھی ہے۔ کہ آپ نے حضور کو دیکھا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی بندہ جو کسی بھی معاملے میں اس کو کوئی رہنما چاہیے، کوئی اس کو چاہیے جو اس کو گائیڈ کرے، تو وہ کس کی زندگی کا مطالعہ کرے؟ وہ حضور کی زندگی کو دیکھ لے۔ حضور کی زندگی میں اس کو پتہ چل جائے گا ساری منزلیں محبت کی۔ حضور نے ساری منزلیں طے کی ہیں محبت کی۔ حضور نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف دی؟ بتاؤ جی، کسی کو کبھی حضور نے کب کوئی واقعہ جی نبی پاک نے کسی کو تکلیف دی ہو؟ نہیں، نبی پاک نے تکلیف نہیں دی۔ ہاں، نبی پاک کس سے اگلے درجے پر گئے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور کو تکلیفیں دی، حضور نے ان کے لیے راتوں کو سجدے میں کیا کی ہے؟ آج کر سکتا ہے کوئی؟ ایڈا سوکھا کام نہیں ہے گا۔ محبت کرنا ایڈا سوکھا نہیں ہے گا۔ محبت کی راہوں پہ چلنا سنبھل کے، قدم ڈگمگائے ذرا دور چل کے۔ تھوڑا سا بندہ چلے گا تو شیطان کہے گا تو پاگل ہو گیا، ارے ایسے بھی کوئی زندگی گزرتی ہے کیا؟
ایسے بھی کوئی انسان جی سکتا ہے جیسے تم جی رہے ہو کہ لوگ تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں اور تم لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہو؟ کون کرتا ہے دعائیں اس کے لیے جو اس کو دن کے ٹائم پتھر مارے اور رات کو وہ سجدے میں اس کے لیے دعائیں کر رہا ہو؟ ہم تو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف کے بدلے میں بھی تکلیف دیتے ہیں، تکلیف کے بغیر بھی تکلیف دیتے ہیں، اور پھر تکلیفیں لوٹ کے ہمارے ہی گھر میں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک خاتون آئی، عورتیں آج تھی دم کروانے کے لیے، اب عورت آ گئی دم کروانے، کہنے لگی کہ حضرت صاحب میری جو شوہر ہے میرا بڑا ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، میرے حقوق کی ادائیگی صحیح نہیں کرتا، تو میرے دل میں اس کے لیے بڑی بد دعائیں نکلتی ہیں، میں چاہتی کیا بیڑا غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ اس نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ وہ کہنے لگے ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ساتھ تم نے اگر رہنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رہنا تو اللہ نے راستہ رکھا ہے، تم علیحدہ ہو سکتی ہو، بس دعا تو مت دو اس کو، ہاں دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ اس کو کیا دے دے، ہدایت کی دعا کرو، بس دعا مت کرو۔ وہ جتنا بھی ظلم تم پر کرے ایسا نہ کہو اس کے بارے میں، تمہارا شوہر ہے، وہ کوئی غیر تھوڑی ہے، اپنا ہی تو ہے تمہارا۔ لیکن وہ عورت کہتی جی میں زبان تو نہیں نہ کر دی بد دعا، تو کتوں نکل دی ہے وہ دلوں بد دعاواں نکل دیا نے واسطے، تو میں کی کر سکنے ہاں ٹھیک ہے پھر نکل دیا تو بی بی کڈی آ، لیکن کل رونا تو ہی ہے، میں تینوں دس دواں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت آ گئی ان کے پاس 5 سال بعد روتی ہوئی، کہنے لگی حضرت صاحب میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، ایک ہی میرا بیٹا تھا، میں امید کر رہی تھی کہ بیٹا جوان ہوگا تو میری ماں کا، اپنی ماں کا احساس کرے گا، اس کے باپ نے تو مجھ پر اتنے ظلم کیے، تو بیٹا بڑا ہوگا میرا سہارا بنے گا، میرا ساتھ دے گا۔ آج میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میرا بیٹا مر گیا۔ استاد صاحب کہتے میں نے اس سے کہا بی بی میں تجھے کہتا نہیں تھا شوہر کو بد دعا مت دے، تو کہتی تھی نا وہ برباد ہو جائے، ہو گیا برباد، بیٹا مر گیا اس کا، اور کیسے برباد ہوگا کوئی باپ جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہی اس جوانی میں مر جائے؟ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ تیری دعا قبول ہو گئی، سنی گئی، تیرے شوہر کا بیٹا مر گیا، خوشیاں منا، اب تو خوشی منا، تیری سنی گئی، اتنے عرصے کے بعد ایک مرتبہ تو تیری سنی گئی اور تو اس پر بھی روتی ہے۔ تیرا شوہر لٹ گیا، تیرے شوہر کا گھر برباد ہو گیا، چل کے کیوں بد دعا دیتے ہو کسی کو؟ دو گے تو پلٹ کر کس کے پاس آئے گی؟ تمہارے ہی تو پاس آئے گی۔ حضور کے بارے میں حضرت عائشہ نے بڑے کمال کے الفاظ ہیں، فرمایا ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی سے بدلا، کبھی انتقام نہیں، کبھی انتقام نہیں، کسی سے انتقام نہیں، دعائیں کی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ جناب آپ جب گئے تھے نا وہاں پر وہ تبلیغ کے لیے، کدھر گئے تھے؟ وہ طائف۔ جب آپ طائف گئے تبلیغ کرنے کے لیے، انہوں نے جناب پتھر مارے، آوارہ لڑکے حضور کے پیچھے لگا دیے اور اتنے پتھر مارے کہ حضور کے جسم مبارک سے لہو نکلا اور آپ کے جوتے مبارک میں جم گیا، اور فرشتہ آ گیا۔ جو ساڈے کول فرشتہ آ جاوے نا، یقین کرو اسی نہیں چھڑنا کسی نوں، یہ تے اسی نہیں چھڑ رہے کسی نوں، اس واسطے چھڑنے پہ اسی کر کچھ نہیں سکتے پہ، یقین کرو اگر ساڈے وس وچ ہوے تے اسی چھڑیے کسی نوں نہ۔ وہ آ گیا فرشتہ، کہنے لگا حضور ایک مرتبہ آپ کہیں تو ان بستی والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کیا کر دوں؟ پیس کے رکھ دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اگر ان کو ہدایت نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے کسی کو کیا دے دے، ہدایت دے دے۔ اور آج جا کے دیکھ لیں طائف میں ہدایت کے سرچشمے وہاں پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے پورے عرب کو ہدایت دے دی، اور عرب سے باہر تک اللہ نے ہدایت کو پھیلا دیا، اور وہ لوگ جو حضور کے دشمن تھے ان کی اولادیں حضور کے لیے جانے دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ نفرتیں ختم کریں، بدلے لینے کی خواہشیں اپنے دل سے نکال دیں۔ آپ بدلہ لینے کا سوچیں گے بھی تو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا، سوچنا بھی چھوڑ دیں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا اور آپ نے دل میں اس کو رکھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے دل پر کیا ڈالا؟ بوجھ ڈالا ہوا ہے نا۔ تو بوجھ کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو دل سے نکال کے پھینکو۔ بھائی 4 دن کی تو زندگی ہے، یہ زندگی ہے کتنی سی؟
کہ آپ دل میں لیے بیٹھے ہیں اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا، اس نے میری بے عزتی کی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. یہ 4 دن کی زندگی میں یہ باتیں آپ دل میں لیے بیٹھے رہیں گے تو جئیں گے کب اور کیسے جئیں گے؟ تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. کہنا بھی محبت کا کیا ہے، ایک یہ بھی ایک اظہار ہے. ہمارے یہاں یقین کر لوگ گھروں میں بھی جاتے ہیں سلام نہیں کرتے. گھر میں جہاں میرے منہ چوکے گھر جواڑ کے بس ٹھیک ہے سلام بھی منہ تو کہنا گوارا ہی نہیں. کدے بیوی نے جا کے بندہ سلام بھی لے لندا ہے. ہینڈ شیک تو بیوی سے تو کر ہی سکتے ہیں نا. اپنی ماں سے بندہ جا کے سلام لے لیتا ہے، بھائی سے سلام لے لیتا ہے. ساڈے یہاں بھرا بھی سکے بھرا بھی یقین کرو عیداں دے عیداں گلے ملتے نے، ورنہ گلے کوئی نہیں ملتے. محبت کا اظہار کرنا ہی بھول گئے. تو اپنی محبت کا دوبارہ سے آغاز کریں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے محبت کا آغاز شروع کیا، اگر آپ نے لوگوں کو تکلیف دینا بند کر دی، اور اگر آپ نے اپنے دل سے لوگوں کی نفرت کو نکالا، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمتیں آپ کے دل پر اور آپ کے گھر پر برسنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر بطور انسان کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر فرما دے. اللہ ہمیں آپس میں محبت کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.